بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. تھوڑی دیر پہلے ڈیفینس منسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ فریولس ہے, اس رپورٹ میں کچھ ہے ہی نہیں. از دس دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو یا ان کا اپنا؟ ڈیفینس منسٹر, سوری میں نے غلط کہہ دیا, فارمر ڈیفینس منسٹر کہہ دیتی ہوں, خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریدہ صاحبہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج اس کمیشن کی رپورٹ کو آپ بے شک دیکھ لیں, مگر حقیقت تو سب کے سامنے, اور میرا نہیں خیال کہ اس جو بھی آپ نے ابھی تک باتیں بتائی ہیں وہ اس بات کی نفی کر رہی ہیں جو حقیقت آپ نے نواز شریف صاحب کے بیانات کلپس میں چلائے اس کی بالکل نفی نہیں کر رہا. جو ہمارے آپ نے پاسٹ جو بیانات چلائے ابھی لیڈرز کے, مجھے اس میں کوئی بھی آپ کی اس کمیشن سے پڑھے ہوئے حصوں سے اس کی کوئی نفی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے ابھی تک آپ نے جو فیکٹس پڑھے ہیں اس کمیشن میں سے, جو اس رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں, اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو معاملہ اس کو نمٹانے کا تھا وہ نمٹانے کا فیصلہ شاید خاقان صاحب اون کر رہے ہیں, مگر اس میں ہرگز ڈزنٹ مین کہ جو لوگ اس کے پیچھے تھے وہ نہیں تھے جن کا نام آپ نے دیکھا کہ جس کی طرف اشارہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی کلپس میں کیا جو آپ نے ابھی چلائیں, جس طرف ہماری قیادت کر رہی ہے. تو وہ حقیقت آج بھی وہی حقیقت ہے, اور اس سے ہماری جماعت ہمارا وہی موقف ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہ دھرنے کس نے کروائے, کس مقصد کے لیے کروائے. So are you saying کہ آج بھی آپ کا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ دھرنے آپ کے خلاف دیکھیے اس ٹائم پہ جو لوگ نواز شریف صاحب کو گرانا چاہتے تھے, جو 2017 سے ایک پروجیکٹ تھا جس کے نتیجے میں پاناما کا ڈرامے کے نتیجے میں اقامہ نکلا. So how does this report prove that? یہ تو کہہ رہی ہے اس میں وہ شامل ہی نہیں تھی, ڈی جی ایسا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. جو آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی انہوں نے وہ کیا, آپ کی گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے روکنا تھا ان کو, پنجاب نے نہیں روکا. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کو روکنا چاہیے تھا, ویسے نہیں روکنا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جاؤ تم وفاق کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو بظاہر آئی ڈونٹ نو کہ اس ٹائم پہ پنجاب حکومت نے کس بنیاد پہ فیصلے, کیونکہ اس ٹائم پہ بھی فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ آپ نے کہا کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے, دھرنا ہونا چاہیے, ایک بحث ہوتی تھی. مگر ونس دے کیم اینڈ سیٹل ڈاؤن کرتی تھی میرے گھر کے سامنے دھرنا تھا, روز گورنمنٹ کو کہتے تھے کہ جی یہ تو تب کی بات ہے جب فیض آباد وہ پہنچ کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا. پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ ان کو نہ نکلنے دیں, اور وہ بھی ہم نے کوریج کی. بہرحال بات یہ ہے, آپ کہہ دیں کہ روکنا چاہیے تھا, نہیں روکنا چاہیے تھا. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ this debate aside, it does not change the fact who is responsible for this dharna, who promoted them, and what the purpose of this dharna was. How does this report prove that? This report aapka opinion ho sakta hai, this report does not, we don't have the report. This report does not disprove it either. None of the, مجھے ان کو اینکر رہنے دیجیے, میری گزارش ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں بولی جو اس بات کی نفی کرتا ہے جو میں نے آپ سے بات کی ہے, جو حقیقت ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں جہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ ذمہ دار نہیں تھے اس دھرنے کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں ذمہ دار تھے, جو وہ مقصد نہیں تھا اس دھرنے کا جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مقصد تھا, وہ لوگ نہیں تھے. آپ مجھے بتا دیجیے کہاں پہ. ابھی تک تو پلی یہ تھی کہ انہوں نے روکا نہیں, بائی ڈیفالٹ آپ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. یہ تو آپ نے بالکل نئی بات کر دی کہ آرکسٹریٹ ہی انہوں نے کیا, پروموٹ ہی اس کو کیا, اور لے کر ہی وہ آئے. یہ تو رپورٹ بھی یہ چیک نہیں کر رہی تھی. نہیں دیکھیے ہمارا تو وہی موقف ہے. آپ رپورٹ کی فائنڈنگ ہے, آپ ٹھیک ہے, آج کی نیوز ہے. Should it be made public now? دیکھیے again that is up to the members of the commission, yeah, whoever is heading the commission. But the fact is whether you make it public or not, don't make it public. What happened in 2017, جو 2017 میں 18 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پورے پروجیکٹ کے تحت جس کا RTS ڈاؤن کرنا بھی حصہ تھا, نواز شریف کی حکومت گرانا بھی حصہ تھا, نواز شریف کو جیل بھیجنا بھی حصہ تھا, اسی کا حصہ یہ فیض آباد دھرنا بھی تھا. تو اس کی ایک کڑی تھی وہ حقیقت. یہ رپورٹ یہ بات جا کے عباسی صاحب اور یہ تمام لوگ جو پہنچے تھے کمیشن میں وہ بتا دیتے, وہاں کچھ اور بیان دیتے ہیں, میڈیا کے اوپر آ کے کچھ اور بیان, انہوں نے جا کے کلین چٹ دیا, میں نے نہیں دی. نہیں, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از نہیں دیکھیے again let's then be specific again. آپ again شاہد خاقان صاحب اپنی بات وہی بہتر سمجھا سکتے ہیں. میں شاہد خاقان صاحب he is the culprit? No, دیکھیے نا, let's then stick to the facts. نہیں, آپ نے کہا کہ let's be open, let's tell کس نے گڑبڑ کیا. نہیں, دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کلین چٹ کس چیز کی. ابھی آپ نے ایک ٹیکسٹ پڑھا جس میں یہ کہا گیا کہ جن شخص نے جا کے اس معاملے کو نمٹایا انہوں نے حکومت کے کہنے پہ نمٹایا. یہی بات ہے. جی. کیا اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ دھرنا کس نے کروایا یا کس نے نہیں کروایا؟ یہ بالکل اس ٹائم پہ ایسے آپ نے کلپ پلے کی ہے ایسن اقبال صاحب کی بھی,
اور شاید خاقان صاحب کی بھی کہ انہوں نے اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو نمٹانے کے اوپر یقیناً یہ بات ہو سکتی ہے، مگر اس معاملے کو بنانے کے ذمہ دار، اس دھرنے کو بنانے کے ذمہ دار، اس ٹائم پہ یہ عذاب کھڑا کرنے کے اور اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس کی بات کی نفی کہیں پہ بھی اس رپورٹ میں نہیں ہو رہی. اس لیے آپ جب کہتے ہیں کہ کلین چٹ دے دینا، تو میرا نہیں خیال اس سے اس فیض آباد دھرنے کو کرنے والوں کو کوئی کلین چٹ مل رہی ہے. اس دھرنے کے پیچھے مقاصد جو کہ نواز شریف صاحب کو کمزور کرنا، ہماری حکومت کو ہماری جماعت کو وکٹمائز کرنا اور 2018 میں عمران خان کے لیے گراؤنڈ سیٹ کرنا الیکشن کا، وہ مقصد کہیں پہ بھی اس مقصد کی اور اس انٹینشن کی اور اس کام کی نفی کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے. اوکے، جو ایک بڑی اہم بات آج اس پہ بہت ڈسکشن بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اہم تعیناتیوں کے لیے 65 سال کی حد ختم کرنے کا قانون لانے جا رہے ہیں آپ لوگ. جی میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ وہ 3-4 بھاریاں گزر گئیں، تو ایک بات آئی وانٹڈ ٹو رسپونڈ ٹو جو پہلے ڈسکس ہوئی تھی. دیکھیے یہ جو بات ہے نا 6 ججز کے خط کی جو بات کی گئی اور اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی گئی 2018 کے ساتھ، پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ کم از کم چلیں 2018 میں جو ہوا اس کو تو تسلیم کیا گیا. ایک فالس ایکویولنس آپ آج کے ساتھ بے شک بنانے کی کوشش کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. مگر دیکھیے پھر یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ ان کی حکومت نے ہی فیض آباد کی جب ججمنٹ آئی تھی تو دے ایٹ دیٹ ٹائم چیلنج دیٹ ججمنٹ. تو یا تو یہ کہیں اس ٹائم غلط تھے، یا آج اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی بات کریں. اپنی باری میں ضرور بات کریے گا. نمبر 2 دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ججز کے 6 ججز کا خط ہے اس کے اندر 2 چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کا اور ایک شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا. دونوں کے اندر پی ٹی آئی کا کیا کردار تھا جس کے اوپر آج یہ آئین اور قانون اور آزادی جو جوڈیشری کی یہ بات کرتے ہیں. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کے اندر ان لوگوں کی کیا اس ٹائم پہ رویہ تھا، کیا کس طریقے سے یہ اس ٹائم پہ خاموش نہیں رہے تھے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک باقاعدہ وکٹمائزیشن کی ہاؤنڈنگ کی پوری ایکسرسائز عمران خان سے لے کے عارف علوی کے تھرو پریزیڈنشل ریفرنس کی صورت میں کر کے وہ ساری کی گئی، جس میں نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلکہ ان کی فیملی کو باقاعدہ ہاؤنڈ اور وکٹمائز کیا گیا. اور اسی سے ریلیٹڈ یہ کویسچن تھا جو میں نے کیا تھا، کیونکہ جو 65 ایئرس کی قدغن ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس کی ایکسٹینشن. دیکھیے نہیں یہ تو مفروضوں پہ وہ بھی ماشاءاللہ اس جماعت کی مفروضہ ہے نا کہ کہہ دیں کہ اٹس نیور گونا ہیپن. اٹ از بٹ آئی ول ٹیل یو واٹ از سیڈ از کہ اس جماعت کو جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اور بار بار ثابت کرتی ہے کہ اپنی سیاست کے لیے یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے میں پیچھے نہیں رہتی. رؤوف حسن صاحب اس جماعت کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں. ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر کل انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر الزام لگایا، باقاعدہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمارے خیال سے یہ قانون آ رہا ہے جس کو ہماری حکومت ڈینائی کر چکی ہے، اور کیونکہ یہ آ رہا ہے تو چیف جسٹس اس میں ملوث ہے اور چیف جسٹس کی بدنیتی ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بری بات ہے چیف جسٹس کو برا بھلا نہیں کہنا. آپ لوگوں نے تو کبھی نہیں کہا. نہیں غریدہ صاحب نہیں آئی ایم ود یو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ماضی میں بھی کہا ویسے آئی ایم ناٹ غریدہ، آئی ایم فریدہ. نہیں سوری آئی ایم سو سوری. بٹ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اگر سیاسی جماعت ہے، آپ کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، کیا بیس لیس طریقے سے آج آپ نے یہی رویہ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کی کس آن دا بیسس آف واٹ؟ چلیں کوئی بل ٹیبل ہو گیا ہوتا، کوئی سامنے کوئی چیز آ گئی ہوتی، حکومت نے یہ نہیں آ رہا، کبھی نہیں آ رہا. میرے ابھی نہیں آ رہا، ایوری بڈی از کامنٹنگ آن دیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا تمام اینالسٹ انکلوڈنگ. مگر واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ آج جب یہ 6 ججز کے خط کی بات کرتی ہیں نا، تو پھر یہ بات کریں ساتھ ساتھ کہ حکومت کا اس کے متعلق کیا رویہ رہا ہے. جیسے یہ 6 ججز کا خط آیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس گیا، فل کورٹ کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی خواہش پہ وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی ملنے کی. وزیر اعظم صاحب اگلے دن فوراً گئے. سپریم کورٹ کے پروپوزل پہ انکوائری کمیشن کی تجویز آئی، ان کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا. فوراً حکومت نے جس طرح جوڈیشری چاہتی تھی اس طرح اس کے اوپر عمل درآمد کر کے دکھایا. بعد میں جوڈیشری نہیں سو موٹو کی طرف جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. تو حکومت نے وہاں پہ بھی پیش ہو کے کہا کہ جس طرح ہم نے پہلے معاونت مکمل کی ہے ہم آج بھی کریں گے. دس از ان کمپلیٹ اٹس اے کمپلیٹلی اپوزٹ ریئیکشن آف اے گورنمنٹ کمپیئرڈ ٹو جو عمران خان صاحب کی حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں بھی کیا تھا اور جسٹس شوکت عزیز. مجھے کوئک بریک کی طرف جانا ہے.